آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے اور محبت الہی کی علامات بھی ان میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ علامتیں بیان کی جا چکی ہیں، مثلا وہ رات کو اپنے نرم و نازک بستر چھوڑ کر تہجد کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، وہ اپنی میٹھی نیند قربان کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ مہک دل کے کھلا دیے ہیں جس جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے ان میں محبت الہی کی علامتیں بھی نظر آتی ہیں۔ مثلا وہ راتوں کو اپنے نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر رب کی یاد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ جنہیں اللہ پاک کی کامل محبت نصیب ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا خوشنودی کے لیے تڑپتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جو اللہ کی محبت میں سرشار تھے، ان کی حکایت سنیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی محبت میں سرشار کر دے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، فرماتے ہیں کہ ایک ویران جنگل سے ہم گزر رہے تھے، ایک نوجوان دکھائی دیا، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی، بدن گھل چکا، مگر پیشانی پر عبادت کا نور چمک رہا ہے۔ اس کے گال جو تھے اس میں قبولیت کے آثار تھے، چہرے پر عبادت اور مجاہدے کے نشانات تھے، شکل و صورت سے محبوبیت واضح ہو رہی تھی۔ دو پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اس نوجوان نے، بدن پر اون کا ایک جبہ جس کی آستین اور دامن پھٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لباس سے زیادہ صاف ستھرے لباس والے کو نہیں دیکھا۔ میں اس کے قریب گیا، سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا وعلیک السلام یا ذوالنون، یعنی حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر پکارا، حالانکہ پہلی ملاقات تھی۔ فرمایا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نوجوان نے جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں سرشار تھا تو بتائے کہ میرے باطن نے تمہارے باطن سے تمہیں پہچان لیا۔ اب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں میرے بھائی محبت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ محبت الہی کی۔ تو اس نے آستین پر لکھی ہوئی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا
جو تم دیکھ رہے ہو پڑھ لو، اس کو پیش نظر رکھو۔ اللہ کی محبت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ پوچھا انتہا کیا ہوتی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ محبت الہی کی انتہا نہیں، کیونکہ اللہ پاک ایسا محبوب ہے، ایسا محبوب ہے کہ اس کی محبت کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے میرے بھائی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے تعلقی، دنیا سے کنارہ کشی آخرت کی طلب میں ہونی چاہیے یا اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طلب میں کنارہ کشی کرنا تو خسارے کی بات ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور آخرت کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے۔ بھئی مخلوق کی خاطر مخلوق کو چھوڑ دیا؟ نہیں، سبحان اللہ۔ کہا اس مخلوق دنیا سے بے رغبتی فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اے ذوالنون، قدیم محبوب یعنی اللہ عز و جل سے اس کی مخلوق یعنی جنت پر راضی ہونا، یہ تو کم ہمت بندوں کا کام ہے۔ دنیا سے بے رغبتی، زہد اختیار کرنا، غیر اللہ سے اجتناب کرنا یعنی ایوائڈ کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کی تلاش کرنا، اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ۔ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو چاہے گا، اس کا مطلوب اس کا محبوب بن جائے گا۔ کوئی مخلوق اپنے جیسی مخلوق پر راضی ہو تو مشابہت اس کا مقصود بن جاتی۔ اے ذوالنون، وہ شخص خسارے میں ہے جس نے لذت و آرام چھوڑا، دنیا سے منہ موڑا، پھر اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے سوا کسی اور شے پر راضی ہو گیا، اور اس نے اسی خوف سے نفس کو مشقت میں ڈال کر دنیا کو چھوڑا کہ کہیں وہ جہنم میں نہ چلا جائے، جہنم کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ اس امید پر نفس کو مشقت میں ڈالا، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑا کہ جنت میں چلا جائے، جنت کا اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے پوچھا جو عاشق الہی تھا، اے بھائی، ویرانے میں تم بغیر توشے کے کیسے رہتے ہو؟ کھانے پینے کا سامان تو تمہارے پاس نہیں ہے، اکیلا کیسے رہتے ہو؟ جواب دیا، کچھ جواب دیا اور کچھ عملاً دکھایا۔ کیا دکھایا؟ اس نوجوان نے اپنا دایاں پیر زمین پر مارا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اپنا دایاں قدم زمین پر مارا تو زمین سے گھی نکلنا شروع ہو گیا، زمین سے شہد نکلنا شروع ہو گیا، چشمہ پھوٹا گھی اور شہد نکل رہا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے کھایا۔ پھر اس اللہ والے نے، اس عاشق الہی نے، اللہ کی محبت میں سرشار نوجوان نے الٹا قدم زمین پر مارا تو اب پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ پانی کیسا تھا؟ برف سے ٹھنڈا، شہد سے میٹھا۔ اب ہم دونوں نے وہ پانی پیا۔ پھر اس نوجوان نے ان دونوں چشموں پر ریت ڈال دی، اب وہ پہلے کی طرح زمین ہو گئی، کوئی چشمہ ہی نہیں وہاں پر۔ یہ نوجوان حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تنہا چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گیا، اور حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی کرامات کو دیکھ کر روتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو اللہ کی رضا یہ اللہ والوں کا مقصود ہوتا تھا۔ وہ دنیا کو ترک کرتے ہیں اللہ کے لیے کہ مولا تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وہ کیسا بندہ ہے جو اللہ کی خاطر گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا، جو اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر وہ کام نہیں چھوڑ سکتا جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے۔
اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی. اللہ والوں کی کیسی تڑپ ہوتی ہے. امیر علیہ سنت سبحان اللہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو تیری تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. اللہ والوں کی تڑپ کیا ہوتی ہے کہ بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اللہم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غیر راض. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اگر راضی نہیں تو ہمیں معاف فرما دے. کیونکہ آقا غلام کو معاف کر دیتا ہے حالانکہ وہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو اللہ والوں کی اللہ کے نیک بندوں کی وہ بندے جو اللہ کی محبت میں سرشار رہنے والے ہیں ان کی تڑپ کڑن کیا ہوتی ہے بس ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا گیا وہ کہتے ہیں اے اللہ بے شک تو صالحین کی اصلاح فرماتا ہے انہیں رزق دیتا ہے وہ تیری اطاعت کرتے ہیں تیری فرما برداری کرتے ہیں تو ان سے راضی ہو جاتا ہے. اے اللہ جس طرح تو نے ان کی اصلاح فرمائی تو نے نیک لوگوں کو رزق عطا فرمایا تو نیک لوگوں سے راضی ہو گیا اسی طرح ہمیں بھی اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما. جنت میں جب جنتی پہنچیں گے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے دروازے پر ایک روشنی ایک نور ایک لائٹ ظاہر ہوگی. جنتی سر اٹھائیں گے تو رب تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا جنتیوں مانگو. عرض کریں گے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا. نہیں جنتی جنت میں اللہ کی رضا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری رضا نے ہی تو تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے میں تم سے راضی ہوں جبھی تو جنت میں آئے ہو تمہیں یہ عزت دی تو تم مجھ سے کچھ اور مانگو. جنتی عرض کریں گے ہم تجھ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا فرمائے گا. ان کی لگامیں سبز زبرجد کی ہوں گی سرخ یاقوت کی ہوں گی. جنتی گھوڑوں پر جنتی سوار ہوں گے. وہ گھوڑے کیسے ہوں گے اپنے قدم حد نگاہ پر رکھیں گے. اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتیوں کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائے گا. فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب لوگ حاضر ہو گئے. کہا جائے گا سچوں کو خوش آمدید اطاعت گزاروں کو خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب اٹھا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم اس حال میں واپس لوٹ جاؤ. اللہ کے بندے اس حال میں واپس لوٹیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. جنت میں جنتی کے لیے جو سب سے بڑی نعمت پتہ ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ہوگی رب کی رضا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کا طالب بنائے اور ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محبت میں اپنی گم
یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ آئیے سلسلہ دار